لیکچر نمبر 270 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سن 9 ہجری میں مختلف گروہ، جماعتیں، وفد جسے کہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات بھی کر رہے ہیں، اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ ایک فروا جو تھے نا، یہ یمن کے رہنے والے تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نا کندہ ایک علاقہ تھا، تو ان بادشاہوں کا علاقہ تھا، ان کے پاس یہ رہتے تھے۔ تو بادشاہوں کو چھوڑ کر یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے نا وہ قبول کیا۔ اب اسلام کی آمد سے قبل نا یہ فروا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قوم ہے نا، مراد اور ہمدان، یہ 2 قبیلے تھے۔ ان کا جو ہے نا قوم کا مراد تھا اور ہمدان، بڑی سخت لڑائی ہوئی اور بڑا خون بہا۔ تو وہ پھر ان کی تاریخ میں یہ یادگار ہو گیا کہ اتنا خون بہا ہے، یہ اتنا بڑا حادثہ۔ تو اس کو نا یوم روم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یوم روم۔ جب یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا، اے فروا، روم کے روز جو تیری قوم پر مصیبت آ پڑی تھی، اس سے تجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یعنی کہ دیکھیں، آپ نے وحی کے ذریعے یا ویسے ہی اپنا ان کو بتایا کہ آپ کی قبیلے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون ایسا شخص ہے جو اپنی قوم کے دکھ اور درد اور تکلیف کو نہ پہچانے اور یاد نہ رکھے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ چیز یعنی کہ اب تمہارا اسلام قبول کرنا یہ اس روم سے بہتر ہے، یعنی کہ وہ تکلیف کا مداوع کر دے گا۔ فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے نا انہیں مختلف قبائل پر عامل مقرر کیا۔ عامل مقرر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنر بنا دینا یا زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل، کہ لوگوں کے پاس جائے اور زکوٰۃ وصول کر کے تو مدینہ میں بیت المال میں جمع کروائے۔ پھر یہ نا آپ نے ان کی ساتھ جو تعاون کے لیے نا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی نہ روانہ کیا۔ تو یہ دونوں پھر نہ صدقات وصول کرتے اور مدینہ بھیجتے، اور یہ آپ کی وفات تک خالد بن سعید اور فروا ادھر ہی رہے ہیں۔ یہ فروا جو وفد تھا اس کی بات ہے۔ دوسرا وفد ہے زبید وفد، یہ بھی یمنی تھا، اور آپ نے خود ان کو دعوت بھیجی اسلام قبول کرنے کی، کہ اسلام جو ہے تم قبول کر لو۔ یہ نہ کہنا عمر بن ماد یہ سردار تھا، اور ایک اور تھا سردار، تو کیس۔ تو عمر بن سعد نے کہا، یا عمر بن ماد نے نا کیس کو کہا کہ تم بہت عقل مند ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ قریش میں ایک محمد نام کا بندہ ظاہر ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم بہت عقل مند آدمی ہو، چلو چلتے ہیں مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اگر وہ سچے نبی ہوئے تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی جھوٹے نبی ہوئے توبہ نعوذ باللہ تو ہم عقل مند لوگ ہیں، تم بھی اپنی رائے دینا، میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ کیس نے نہ انکار کر دیا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا بیوقوفانہ جو ہے نا رائے ہے۔ تو عمر بن ماد انہوں نے یہ کیا کہ اپنی قوم کو لے کر نا خود ہی چل پڑے، ایک کیس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں دیکھیں اور آپ کی باتیں سنی،
متاثر ہو کر انہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب قیس کو پتہ چلا تو اسے بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس کو دھمکایا کہ اے عمر بن معاذ تم نے کیوں اسلام قبول کیا، لیکن نہ وہ اپنے ڈٹے رہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر بن معاذ جو تھے نا، اسلام لانے کے بعد وہ اپنی قوم زبید میں ہی رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ فڑوا وہ جو نا ان پر بھی عامل مقرر تھے، جو پیچھے لیتے نا فڑوا، وہ ان پر بھی عامل مقرر تھے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی نا تو یہ مرتد ہو گئے۔ نہیں عمر جو ہے نا، یہ عمر بن معاذ جو ہے نا ہو گئے مرتد، اور اس نے فڑوا کی گستاخی کرتے ہوئے کچھ اشعار بھی کہے۔ لیکن ابن کثیر نے نا البدایہ و نہایہ میں کہا کہ عمر بن معاذ جو ہے نا مرتد ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت ابو بکر بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے بہت ساری فتوحات اور جنگوں میں حصہ بھی لیا ہے۔ اور فتح نہاوند یہ ایک جنگ ہوئی تھی 21 ہجری میں، کہتے ادھر جو ہے نا ان میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور بعض کہتے جنگ قادسیہ میں شہید جو ہے نا وہ ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ عجیب بات ہے کہ یہ نا اسلام قبول کیا، مرتد ہوئے ہیں، پھر اسلام قبول کیا۔ تیسرا وفد ہے جی بنو کندہ کا۔ بنو کندہ جو کہتا ہے نا یہ 60 یا 80 کا وفد تھا افراد پر مشتمل۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں نا اشعث جو تھا نا ایک شخص تھا جو بڑا خوبصورت تھا اور بڑا وجیح تھا۔ اچھا عمر اس کی کم تھی، چھوٹی سی عمر تھی، لیکن اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے یہ سردار بن بیٹھا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ بھی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے ہیں وفد کی شکل میں، تو ہوا یہ ہے کہ اس نے خوب تیاری کی۔ تیاری کرنے کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا ہے اور لمبے جبے پہنے ہیں، اور وہ جبے ایسے تھے کہ ان کے کناروں پر ریشم لگا ہوا تھا، گویا وہ یوں سمجھ رہے جس طرح ایک دربار میں نہیں حاضری ہوتی بادشاہوں کے، تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بادشاہ ہیں، تو ہم جو ہے نا ایک بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو نا بادشاہوں جیسے سلام پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں جو تم مجھے بادشاہوں جیسے سلام کر رہے ہو، میں تو محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نا نام سے پکارنے کی جسارت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ادب کے خلاف ہے نا کہ کسی کا نام لیا جائے۔ آپ نے فرمایا میری کنیت ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا نا، تو آپ ابو القاسم کہلاتے تھے، فرمایا چلو تم ابو القاسم کہہ لینا۔ انہوں نے پھر آپ کا امتحان لینے کے لیے کہا جی ہم نے ایک چیز چھپائی ہوئی ہے اپنے دل میں یا اپنے سامان میں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ یہ چیز بتائیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ نا کوئی آنکھ ٹڈی کی نا آنکھ چھپائی ہوئی تھی، جانور کی یا پرندے کی آنکھ ہوگی وہ چھپائی ہوئی تھی اپنے نا گھی اور تیل کے سامان کے ساتھ۔ تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس طرح کی باتیں تو کاہنوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور نجومی تو وہ جو ان سے ایسی باتیں سیکھتا ہے تو ان کا انجام تو آگ ہے جن کے جہنم۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی نشانی کوئی بات تو ہو۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا جو یہ کنکریاں ہیں نا میرے ہاتھ میں
یہ گواہی دیں گی تو تم مان لو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم آپ مان لیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں کو اپنی مٹھی میں لیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا کنکریوں نے۔ تو یہ بات دیکھ کر پھر نا کہ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہی ہیں، تو وہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے معجزے ہی طلب کرنا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، قرآن، اور یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ باطل تو اس کے آگے پیچھے سے بھٹک ہی نہیں سکتا، یعنی کہ قریب سے بھی نہیں باطل پھٹک سکتا۔ انہوں نے پھر کہا کہ چلو قرآن مجید سے آپ کچھ سنائیں۔ آپ نے پھر سورہ صفات کی آیات پڑھی۔ تو صفات کے جب آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے تھے سورہ صفات کی، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی نا داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور جب وفد والوں نے دیکھا کہ آپ اتنا روئے ہیں، قرآن ان پر بھی اثر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جو رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، یعنی کہ جس نے یہ کلام نازل کیا۔ فرمایا کہ اللہ کے خوف نے مجھے رلا دیا ہے اور مجھے ایسی صراط مستقیم دے کر بھیجا ہے جو تلوار کی دھار کی طرح باریک ہے۔ تلوار کی دھار باریک ہوتی ہے نا، تو اگر میں ذرا بھی ہٹا اس سے تو میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صراط مستقیم پر چلایا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے، یعنی کہ اگر ہم آپ سے یہ وحی سلب کر لیں تو پھر کون ہے جو یہ دوبارہ آپ پر وحی نازل کرے؟ یعنی کہ اگر ہم قرآن آپ سے لے جائیں تو کوئی بھی آپ کو وہ واپس قرآن لٹا نہیں سکتا، اللہ بلا دے، ذہن سے ختم کر دے۔ تو اس پر آپ روئے تھے۔ تو پھر آپ نے اہل وفد کو خطاب کرتے ہوئے کہا کیا تم مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو پھر تمہاری یہ گردوں میں یہ ریشم کیسے؟ یہ ریشم حرام ہے نا مردوں پر، سونا اور ریشم۔ تو انہوں نے اسی وقت وہ ریشم کا جو لگا ہوا تھا نا وہ پھاڑ ڈالا۔ جب اچھا یہ نا سچے ہوتے تھے لوگ، یعنی کہ جب قبول کیا تو بس قبول کیا، پھر آپ کی ہر بات ماننی۔ تو آپ نے مردوں پر سونا اور ریشم کو حرام ٹھہرایا، تو انہوں نے پھر ریشم پھاڑ دیا۔ اس کے بعد نا اشعث بن قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم بھی بنو عاقل مرار ہیں اور آپ بھی۔ یہ نا نسبت دی کہ آپ جس قوم سے ہیں ہم بھی اسی قوم سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں تو ہم اپنی ماں پر بہتان نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرح نسب منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا باپ ہے وہی ہے۔ تو جب اس نے کہا بات ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب آپ کا نسب اور ہے تو ہمارا نسب اور ہے۔ پھر نا اشعث بن قیس نے کہا کہ اے جماعت اپنے وفد کو جو 60-70 افراد تھے، اگر تم نے دوبارہ ایسا کہا تو تمہیں میں 80 دورے ماروں گا۔ یہ نا بڑا عیب کی بات ہے کہ بندہ کسی اور قبیلے سے ہو، خاندان سے ہو، بتائے ہم کچھ اور ہے۔ بعض لوگ خواہ خواہ سید بن جاتے ہیں، انہیں عادت ہوتی ہے، حالانکہ وہ سید ہوتے نہیں ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نسب اونچا ہے تو وہ خام خواہ سید بن جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کا پھر یہ ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری ذات اونچی ہے، میں راجپوت ہوں، وہ ہر ایک نا وہ بنائی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں بھئی، جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی قبیلوں میں تبدیل کیا تو ٹھیک ہے، جس کے گھر اللہ نے پیدا کر دیا کر دیا۔ تو یہ بھی سمجھ لیں یہ عاقل مرار کی وضاحت، یعنی کہ انہوں نے کہا ہم عاقل مرار سے ہیں۔ عاقل مرار کا مطلب یہ تھا، یہ نا ایک عمر ان کے نا خاندان میں ایک بندہ تھا، عمر اس کا نام تھا، تو
اس کی نا حارث بن عمر تھا نا، تو اس کی غیر موجودگی میں نا عمر نے حملہ کیا اور ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کر لے گیا. تو پھر اس کی بیوی عمر بن جو ہند تھا نا، تو اس نے کہا کہ میرا جو خاوند ہے نا وہ سیاہ فام ہے، تو وہ جو ہے نا اتنا ہے جیسے کڑوا درخت کھانے والا، یعنی کہ وہ دانت مارے نا کڑوے درخت کو تو اس کو بھی کھا جائے. تو اس کی وجہ سے ہونٹ موٹے ہیں، وہ آئے گا تم پر حملہ کرے گا اور ہمیں چھڑا کر لے جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ عاقل کڑوا درخت کھانے والا، یعنی کہ جو وہ کھاتا ہے اس کے ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں. تو اس نے ڈرایا کہ میرا خاوند بڑا وحشی ہے، وہ موٹے ہونٹ والا ہے، وہ تو کڑوے درخت بھی کھا جاتا ہے، تم کیا شے ہو. اور کہتے ہیں یہ نا اتنا کڑوا درخت ہے، اگر وہ اونٹ بھی اگر اس کو لگائے نا اپنا کھانے کی کوشش کرے تو اس کے بھی ہونٹ پھول جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا، حارث آیا اس کا خاوند اور اس نے غسانی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اپنی بیوی بچوں کو چھڑا کر لے آیا. تو پھر وہ بڑے فخر سے کہتے تھے ہم عاقل المرار ہیں، یعنی کہ ہم تو کڑوے درخت کھانے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اتنے بہادر. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یعنی کہ ہمارے نزدیک دشمن کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم تو عاقل المرار ہیں، یعنی کہ ہم کڑوے سے کڑوا درخت کو اپنے دانتوں سے کھانے والے ہیں. اچھا ان کا بھی سن لے. یہ اشعث بن قیس جو تھے نا، یہ سردار تھے نا وفد کے، یہ بھی آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا، اشعث بن قیس. پھر اس نے ایک عجیب بات ہوئی، اسے نا قید کر کے نا، آپ بھی واقعہ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، وہ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ مرتدین کا فتنہ نا ابو بکر صدیق کے دور میں پھیلا تھا نا. تو پھر اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، بلکہ اپنی بہن ابو بکر صدیق کی ایک بہن تھی، ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی. اب اشعث نے کیا کیا، باہر نکلا جب شادی ہوئی ان کے حضرت ابو بکر صدیق کی بہن سے، تلوار نکالی اور اونٹوں کی منڈی میں داخل ہو گیا. اونٹ جہاں بکتے نہیں تھے ادھر، اس کے سامنے جو اونٹ آتا اس کو تلوار مارتا اور ذبح کر دیتا، یعنی کہ اسے نہر کر ڈالتا. یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا اشعث تو کافر ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے، جو اونٹ آتا ہے اس کو نہر کر دیتا ہے، یعنی کہ ذبح کر دیتا ہے. اس نے نہ پھر تلوار پھینکی اور کہا اللہ کی قسم ہے کافر کفر کوئی نہیں ہوا. تو پھر یہ اونٹ نہ میں پاگل ہوا، تو پھر یہ کیا جو اونٹ آیا سامنے اس کو ذبح کر کے رکھ دیا، پاگلوں والی حرکت کی ہے. سمجھ آئی بات نا، کہ جو آیا سامنے اس کو اڑا کر رکھ دیا اونٹ کو، پتہ نہیں کتنے اونٹ اس نے نہر کر دیے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں کافر نہیں ہوا. اس شخص یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دی. تو میں کوئی کنگال آدمی نہیں ہوں، اگر میں اپنے علاقے میں ہوتا تو بڑا زبردست ولیمہ کرتا. یہ جتنے بھی ذبح ہوئے ہیں نا سب ولیمے کے، اور جو مالکان ہیں وہ آئیں اور اپنی قیمت لے جائیں اونٹوں. سمجھ آئی بات ہے کہ نہیں؟ عجیب بات، یعنی کہ ولیمے کا عجیب انداز اس نے اختیار کیا ہے. یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کی سے شادی کی، یہ باہر نکلا. اب آئی بات سمجھ میں؟ جو اونٹ سامنے آیا ان کو اس نے نہر کر کے، لوگوں نے کہا کیا ہوا، ڈر گئے. تو بعد میں اس نے کہا کہ میں اب پردیس ہوں، میں اپنے وطن میں نہیں ہوں، ادھر ہوتا تو میں بڑا زبردست ولیمہ کرتا، لیکن اب مالکان آئیں اور اپنا جو ہے نا وہ پیسے لے جائیں اور یہ میرا سب کھائیں جو بھی ہے. پھر نا اشعث جنگ یرموک یا کہتے ہیں قاسیہ اور عراق کی جنگوں میں سیدنا سعد کے ساتھ شریک تھے. تو اشعث نے کوفہ میں نا انہوں نے ان کو اپنا وطن بنا لیا تھا، کیونکہ حضرت علی ادھر تھے نا کوفہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب جنگ صفین ہوئی ہے نا معاویہ اور علی کے درمیان، تو یہ علی کی طرف تھے، وہ حضرت علی حق پر تھے.
تو حضرت علی کی شہادت کے بعد 40 دن بعد یہ بھی نا 42 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اشعث بن قیس کی، ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ان کا نماز جنازہ جو ہے نا پڑھا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھائی ہے۔ نہیں، فوت ہوئے ہیں 40 دن بعد، یعنی کہ جنگ صفین ہوئی ہے، پھر حضرت علی کی جب شہادت ہوئی ہے نا تو حضرت علی کی شہادت کے 40 دن بعد یہ فوت ہو گئے۔ تو حسن بن علی نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث بن قیس کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھائی ہے۔ تو بنوئی لگے جن کے ابو بکر صدیق کے، ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا یہ لگے بہنوئی۔ تو چلے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔